غنا کو غنیمت سمجھو فقر سے پہلے۔ پانچویں چیز، اللہ نے مال دیا ہے، غنیمت سمجھو، لگا دو اللہ کی راہ میں، بعد میں ہو سکتا ہے یہ موقع نہ ملے۔ حالات تو چینج ہوتے رہتے ہیں نا، آج بندہ ادھر ہے، کل نیچے ہو جائے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ کل تک کروڑوں کا کاروبار تھا جناب، آرڈر پہ آرڈر تھے، کام ہی کام تھا، کام ہی کام تھا، لوگوں کے پاس اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم ہی نہیں تھا، اتنا کام اللہ نے دیا۔ اب اللہ نے تھوڑا سا ڈاؤن کیا، تھوڑا سا نیچے کیا سب کو، تو بھئی اللہ کو بھی یاد کرنا ہے۔ تو جب اللہ غنا دے تو فقر سے پہلے پہلے، حالات بگڑنے سے پہلے پہلے بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، یہ ہمیں کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے ایام قیمتی بنانے کے لیے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اصل جو اللہ کی نعمت ہے وہ دین ہے، جس کو نعمت کہا گیا ہے۔ اور ہمارے پاس جو جتنی نعمتیں ہیں، کھانے پینے کی، رہنے کی، لباس، نام، کپڑا، سواری، بیوی، بچے، جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ سب نعمت بنتی بھائیوں اس وقت ہے جب بندے کے پاس دین کی سمجھ بھی ہو۔ اگر بندے کے پاس دین نہیں ہے اور ہدایت نہیں ہے تو یہ سب نعمتیں نہیں ہیں، یہ پکڑ کے ذریعے ہیں سارے کے سارے۔ کہ اللہ جب کسی قوم کو پکڑنا چاہتا ہے ان کی بدعملی پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ان پر ہر قسم کی نعمتوں کی بہتات کر دیتے ہیں، ساری چیزیں انہیں ملنا شروع ہوتی ہیں، وہ بندے ان میں لگ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ فأخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، پھر اچانک ہماری پکڑ آتی ہے اور انہیں وہ بے خبری میں مارے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اچانک موت، اس سے پناہ مانگی گئی ہے اچانک موت سے، کہ رات کو سویا صبح اٹھا ہی نہیں، کتنی بری موت ہے، توبہ ہی نہیں کر سکا، وہ لین دین جس سے کرنا تھا کر ہی نہیں سکا بھائی، کسی کو وصیت کرنی تھی کر ہی نہیں سکا، کسی سے معافی مانگنی تھی، کسی کو معاف کرنا تھا کر ہی نہیں سکا، رات کو سویا صبح مر گیا۔ ایسی تو بے شمار مثالیں ہیں نا ہمارے، رات کو سویا صبح مر گیا۔ تو اللہ کی ذات ربک یخلق ما یشاء ویختار، اللہ کہتا ہے میں پیدا کرتا ہوں، پیدا کر کے میں کسی چیز کو بزرگی بھی عطا کرتا ہوں، جس کو چاہے برتر کرے، جس کو چاہے کم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے، للہ جنود السماوات والارض، زمین اور آسمان اللہ کے لشکروں سے بھرے ہوئے ہیں، اور فرشتے ان گنت ہیں۔ لا یعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کے سوا اس کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا وہ کتنی تعداد ہے۔ ان میں سے اللہ نے 4 فرشتوں کا انتخاب کیا کہ یہ بڑے درجے کے فرشتے ہیں، ایک جبریل ہیں، ایک میکائیل ہیں، ایک اسرافیل ہیں، ایک عزرائیل ہیں علیہم السلام۔ ان کے ذمے ہر ایک الگ الگ اللہ نے کام لگائے۔ تو جبریل امین کے ذمے یہ تھا کہ وہ انبیاء کے پاس وحی لے کر آتے تھے، میکائیل کے پاس مخلوق کی روزی تقسیم کرنا ہے، وہ بارشیں لے کر آتا ہے، وہ خوشیاں لے کر آتا ہے۔ اللہ نے یہ چیز اس کے ذمہ لگائی ہے کہ میری مخلوق کو رزق تیرے ذریعے سے پہنچے گا۔ اسرافیل وہ فرشتہ ہے جو قیامت کے قریب سور پھونکے گا تو کائنات اڑ جائے گی، تباہی کا فرشتہ ہے، اللہ کے حکم سے تباہی پھیلا دے گا وہ۔ چوتھا فرشتہ عزرائیل ہے جو آئے دن کسی نہ کسی کے گھر میں آتا رہتا ہے اور وہاں سے انسانوں کی روحیں قبض کر کے جاتا رہتا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، اللہ کہتا ہے تمہیں موت وہ فرشتہ دیتا ہے جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے، میرے پر، آپ پر، ہم سب پر ملک الموت مقرر ہو چکا ہے، اس کی ڈیوٹی لگ چکی ہے کہ بھائی مولانا صاحب کی اتنی زندگی باقی رہ گئی، اتنی روزی باقی رہ گئی، لپیٹ دینا پکڑ گئے، فلاں صاحب لپیٹ دینا، کسی بھی حال میں ہو، جب ٹائم پورا ہو گیا ختم کر دینا تم نے، ہو جائے گا اس میں۔ اور پھر مر کے مزے کی چیز یہ ہے کہ الیہ ترجعون، اللہ سے بات کریں گے، اللہ کے پاس جائیں گے، ہم اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تو وہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری زندگی کا سب سے اچھا دن وہ ہو جب ہم مر رہے ہوں اور تو ہم سے راضی ہو جاؤ گے۔ اور زندگی کا سب سے برا دن وہ ہے کہ بندہ مر رہا ہو اور اللہ اس سے ناراض ہو، اس کی تباہی کا پھر کوئی ٹھکانا نہیں۔ تو 4 فرشتے اللہ نے مقرر کیے، ان میں سے حضرت جبریل کو اللہ نے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔
انبیاء علیہم اللہ نے بھیجے 1.25 لاکھ، ان میں سے اللہ نے 4 نبیوں کا انتخاب کیا کہ یہ برگزید ہیں، ربک یخلق ما یشاء و یختار۔ ان میں حضرت ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سب انبیاء علیہم السلام افضل ہیں نبیوں میں، اور ان کے سردار ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ نے ان نبیوں پر صحیفے اور کتابیں اتاری، 4 کتابیں اتاری، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ 4 کو ہی انتخاب کیا۔ صحیفے تو بہت سارے تھے، لیکن اللہ نے انتخاب ان 4 کتابوں کا کیا، اور ان 4 کتابوں میں قرآن کو فضیلت عطا فرمائی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ باقی کتابوں کی ذمہ داری ڈال دی ان پر، یہودیوں پر، نصرانیوں پر، تم حفاظت کرو۔ وہ نہ کر سکے، اس کی حفاظت اللہ نے لی۔ پھر اللہ نے جتنی بھی مساجد ہیں ان کا لنک کعبے کے ساتھ ہے، سب کا اللہ کے گھر کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 مساجد کا انتخاب کیا، ان کو افضل بنایا۔ مسجد حرام کو افضل بنایا، مسجد نبوی کو، مسجد اقصیٰ کو، اور مسجد طور سینا کو۔ 4 مساجد افضل ہیں، ان میں سے سب سے افضل مسجد حرام ہے۔ دیکھتے جاؤ، اللہ نے جتنی بھی فضیلت والی چیزیں ہیں نا، ساری ہمیں دی ہیں، ساری ہمیں دی ہیں۔ جبریل سے نفرت کرتے تھے یہود و نصارہ، کہتے تھے جبریل دشمن ہے ہمارا، ہمارے باپ دادوں کو مارنے لگا تھا۔ اور انبیاء میں دیکھیں تو حضرت محمد سب سے افضل ہے، تو ہمیں عطا فرما دی۔ کتابوں میں دیکھیں تو جو سب سے افضل تھی وہ ہمیں عطا فرما دی۔ مساجد میں دیکھیں جو سب سے افضل تھی وہ ہمیں عطا فرما دی۔ ایسے ہی پھر ہم دنوں کو دیکھتے ہیں کہ ایام کون کون سے اللہ نے فضیلت والے رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عید کا دن بنایا، عید الاضحیٰ کا دن بنایا، اور عرفہ کا دن، اور 10 محرم عاشوراء کا دن اللہ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے کہ یہ ایام میں افضل ہیں۔ اور پھر ان میں اللہ نے 9 ذی الحج کو سارے ایام پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے راتیں رکھی، تو شب قدر رکھی، شب برات رکھی، لیلۃ البراءت جس کو کہتے ہیں وہ رکھی، پھر عیدین کی رات رکھی، اور شب جمعہ۔ یہ افضل راتیں ہیں ساری راتوں میں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو فضیلت عطا فرمائی جو رمضان المبارک میں آتی ہے، ان کو اللہ نے فضیلت دی۔ صحابہ میں دیکھیں 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا انتخاب ہوا، ان میں حضرت ابو بکر کو سب سے افضل بنا دیا۔ ربک یخلق ما یشاء و یختار۔ مہینوں میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مہینے بھی افضل رکھے۔